لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خران عزیز، آج ہمارا جو ہے درس احکام مسائل ہے. پہلے درس میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ ایک انسان کے اوپر کیا ذمہ داری ہوتی ہے. وہ 3 کنڈیشنز میں ہوتا ہے، یا تو وہ خود مجتہد ہو، اور یا تو وہ خود کسی کے تقلید میں ہو، یا احتیاط پر عمل کرنے والا ہو. ٹھیک ہے، مجتہد کون ہوتا ہے یہ سب بتا دیا گیا تھا. مجتہد کی شرائط کیا ہوتے ہیں، کیا چیز، کیا کوالٹیز، کیا خصوصیات ایک مجتہد میں پائی جاتی ہیں. وہ ساری چیزیں جو ہے، مجتہد کون ہے، مرد ہونا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے، یہ ساری جو خصوصیات پڑھی گئی تھی ایک مجتہد کی، جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا پچھلے درس میں، وہ ساری چیزیں. خوب، اب جو ہمارے سامنے ہے کہ آگے کے مسائل کے تقلید کس کو کرنی چاہیے. یعنی جو تقلید، یعنی جو کسی کی پیروی کر رہا ہے، کسی کو فالو کر رہا ہے، اس کی بھی شرائط ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ کون کون ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جس کے اوپر تکلیف رائج ہوتی ہے، یعنی جس کے اوپر یہ جو قانون احکامات ہیں وہ کس کے اوپر اجرا ہوتے ہیں. کیا ہر کسی کے اوپر اجرا ہو جاتے ہیں؟ یعنی مسٹ ہے، اگر کوئی بچہ ہے وہ بھی کرے، کوئی بوڑھا ایک دم ہو جائے وہ بھی کرے، کوئی پاگل ہے، دیوانہ ہے، کسی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو ان ساروں کی کیا ڈیوٹیز ہیں، وہ ساری چیزیں یہاں پر انسان کے اندر جو خاص شرائط و خصوصیات پائی جاتی ہیں، باید لازم ہے کہ احکام و قوانین الہی کی پیروی کرے. یعنی جیسے پچھلے درس میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ انسان 3 ہی کنڈیشن میں رہ سکتا ہے، یا تو خود مجتہد ہو، یا کسی مجتہد کی پیروی کرتا ہو، یا تو احتیاط کے اعمال کو انجام دیتا ہو. ٹھیک ہے، یہ 3 سے ہٹ کر نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو تقلید کرتا ہے اس کے کیا شرائط ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلا یہ کہ 3 چیزیں تقلید کرنے کے اوپر رائج ہوتی ہے تقلید کرنے والے پہ. ایک یہ کہ عقل ہونی چاہیے اس کے اندر، قدرت ہو اس کے اندر، یعنی پاور ہو اس کے اندر، یعنی اور ایک تیسرا جو ہے وہ بلوغ، یعنی بالغ ہونا چاہیے. سن بلاغت تک نہیں پہنچا ہے تو تکلیفیں اس کے اوپر کیا ہے، رائج نہیں ہوتی ہیں. یعنی عقل، قدرت اور کیا کہتے ہیں، بلوغ، یہ 3 شرائط پائی جانی چاہیے. سب سے پہلا جو ہے وہ عقل ہے. ٹھیک ہے، تکلیف کی پہلی شرط مکلف کا عاقل ہونا اور فکری توانائی رکھتا ہے. جو شخص مجنون اور دیوانہ ہے اور فکری لحاظ سے لازم توانائی نہیں رکھتا تو اسلام کی نظر میں کوئی وظیفہ نہیں رکھتا. اور جب تک چراغ عقل اس انسان کے اندر روشن نہ ہو اور ایمان و کفر، حق و باطل، واجب و حرام کو تشخیص دینے کی قدرت نہ رکھتا ہو، اس کے ذمے کوئی تکلیف نہیں ہے. انسان کی عقل و فکری طاقت تکلیف محاسبے اور مواخذہ الہی کا معیار ہے. اور مروی ہے کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن خداوند متعال بندوں کو دنیا میں دی گئی عقل کے مطابق ان کے حساب و کتاب لے گا. یعنی عقل کر رہنا ایک انسان کے اندر بہت ضروری ہے کہ ایک انسان جب تک عاقل نہیں ہوگا اس کے اوپر وہ جو قوانین الہی ہیں وہ اجرا نہیں ہوتے ہیں. مثلاً اگر وہ دیوانہ ہے، وہ فکری توانائی نہیں رکھتا ہے، یعنی اس کے اندر اتنی توانائی نہیں ہے کہ کسی چیز کو مشخص کر سکے، حق و باطل کو سمجھ سکے، احکام الہی کو سمجھ سکے. دوسری کئی باب ہیں جس چیز کو وہ سمجھنے کی طاقت اگر نہیں رکھتا ہے تو ایسے شخص پر جو ہے وہ تقلید رائج نہیں ہوتی، جاری نہیں ہوتی ہے. کیونکہ جو کفر و حق و باطل، حرام حلال کو پہچاننا ہے، یہ سب کا معیار عقل پہ ہے. جب تک اس کے پاس دماغ نہیں ہوگا، جب تک اس کے پاس فکر و سمجھنے کی توانائی نہیں ہوگی، وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتا. جو نہیں سمجھ سکتا وہ احکام الہی پہ کیسے پیروکار ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں ہونا بہت ضروری ہیں. انسان کی عقل و فکری طاقت کا یعنی جو بھی چیزیں ہیں اسی حساب سے وہ محاسبہ کرتا ہے. یہ امام باقر علیہ السلام کہتے ہیں کہ خداوند عالم جو ہے بندے کو دنیا میں جو دی گئی عقل ہے، جب اس کا حساب و کتاب ہوگا تو اس کے عقل کے معیار پر ہی ہوگا. یعنی جتنی انسان کے پاس جتنی قوت عقل ہوگی اسی حساب سے روز قیامت اس کے حساب و کتاب ہوں گے. ٹھیک ہے.
اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ دوسرا جو نقطہ تھا ہمارا، دوسرا جو پوائنٹ تھا جو ضروری تھا، قدرت یعنی دوسری شرط یہ ہے کہ تکلیف کی شرط یہ ہے کہ قدرت یعنی خداوند عالم نے انسان کو جن کاموں کا مطالبہ کیا ہے اسے بجا لانے کی توانائی رکھتا ہو۔ قرآن کریم اس سلسلے میں فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، خداوند عالم کسی کو بھی اس کی توانائی سے زیادہ تکلیف نہیں کرتا۔ اور حدیث میں منقول ہے کہ امام حسین علیہ السلام شرط کے بارے میں فرماتے خداوند عالم کسی کی طاقت کو نہیں لیتا مگر یہ کہ اپنی اطاعت کو اس کی گردن سے ہٹا لیتا ہے، اور کسی کی قدرت کو سلب نہیں کرتا مگر یہ کہ اپنی تکلیف کو اس سے ہٹا لیتا ہے۔ خوب انسان کے اندر جو قدرت ہے، جو توانائی ہے، کہتے ہیں کہ خداوند عالم نے کیا کہا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی خداوند عالم کوئی بھی تکلیف رائج نہیں کرتا، کوئی بھی یعنی جو اس کی ڈیوٹیز ہیں وہ اس کے اوپر نہیں کرتا مگر یہ کہ اس کی توانائی میں ہو، یعنی اس کی طاقت سے زیادہ اس سے کام کبھی بھی نہیں لیتا ہے۔ خوب پھر امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ خداوند عالم کسی کی طاقت کو نہیں لیتا مگر یہ کہ اس کو اپنی جو ہے اطاعت کو اس کی گردن سے ہٹا لیتا ہے، یعنی اگر اس کے اندر طاقت نہیں ہے، اس کے اندر اگر اس کی قدرت نہیں ہے تو وہ اپنی اطاعت ہٹا لیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو ہے قدرت کو سلب نہیں کرتا، کبھی بھی اس کی قدرت کو نہیں چھینتا مگر یہ کیا اپنی جو تکلیف ہے، جو کنڈیشنز اس نے رکھی ہیں، جو ڈیوٹیز وہ دیتا ہے اپنے بندوں کو، وہ کیا کر لیتا ہے، اس سے سلب کر لیتا ہے، وہ ہٹا دیتا ہے، اس کی قدرت نہیں کرتا۔ تیسرا نقطہ ہمارا کیا تھا کہ بلوغ یعنی بالغ ہونا، شرط بلوغ ہے تیسری، جو بلوغ وہ مبارک حالت ہے کہ انسان اس کے سائے میں یہ شائستگی پیدا کرتا ہے کہ خطاب الہی اس کی طرف متوجہ ہو اور خداوند عالم کے دستورات و فرامین اس پر واجب ہو، اور ان امور کا انجام دینا جس سے منع کیا گیا ہے اس پر حرام ہو، اور اپنے دینی وظائف کو انجام دینے کے ذریعے خداوند عالم سے تقرب حاصل کرے۔ یعنی بلوغ کیا ہے، بالغ ہو جانا کیا ہے، یعنی وہ مبارک حالت ہوتی ہے انسان کی کہ جو ہے انسان اپنے اندر شائستگی پیدا کرتا ہے، یعنی خطاب الہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ اس وقت جب وہ سن بلوغ پہ پہنچ جاتا ہے تو جتنے احکام ہوتے ہیں وہ کیا ہے آٹومیٹیکلی اس پہ کیا ہوتے ہیں، جاری ہو جاتے ہیں، یعنی پروردگار عالم جو ہے خطاب کرتا ہے اس بندے سے، یعنی اس کے سامنے اسے باتیں کرتا ہے کہ تمہیں یہ چیز تمہارے دستورات اور فرامین تم پر واجب ہو گیا ہے، فلاں کام جو ہے وہ تم پر رائج کر دیے گئے ہیں، ساری جو حرام و حلال چیزیں ہیں تمہارے اوپر جو ہیں وہ لا دی گئی ہیں، اب تم یعنی خداوند عالم کیا ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ مثلاً وہ چیزیں وہ خطاب کرنے لگتا ہے اپنے بندے سے، ٹھیک ہے نا، تو وہ بہترین چیز ہے، یعنی جس چیز کو منع کیا گیا ہے، جس چیز کو جو بلاغت ہے، یعنی جو علامتیں ہیں، اب جو سن بلوغ پر کس طرح انسان پہنچتا ہے، کیسے پتہ چلے کہ وہ سن بلوغ پر پہنچ گیا ہے، تو اس کی کچھ علامتیں ہیں، لڑکی کی علامتیں الگ ہیں، لڑکوں کی علامتیں الگ ہیں۔ لڑکی میں بالغ ہونے کی جو علامت ہے وہ 9 سال قمری یعنی چاند کے حساب سے، یعنی اردو مہینے کے حساب سے اس کا 9 سال کمپلیٹ ہونا چاہیے۔ 9 سال ایک لڑکی کا سن بلاغت ہے، یعنی قمری کے اعتبار سے، چاند کے اعتبار سے، اردو مہینے کے حساب سے۔ لڑکی بنسبت لڑکوں کے چند سال پہلے بالغ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ سمجھ میں آتا ہے کہ عورت کا مسئلہ تکلیف بلوغ میں مقدم کرنا اس بات کی علامت ہے کہ عورت خداوند عالم سے رابطہ برقرار کرنے میں اور کمال کی طرف حرکت کرنے کی جلد صلاحیت پیدا کر لیتی ہے، یعنی یہ کتنی بہترین چیز ہے ایک خاتون کے لیے، واقعی ایک یہ جو کہا گیا کہ بلاغت جو ہے وہ ایک مبارک چیز ہے، یعنی انسان کے درمیان، یعنی ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان یہ کہ ایک عورت خدا سے رابطہ برقرار کرنا، خدا سے باتیں کرنا، یا کہ خدا اس کی طرف خطاب کریں، ان چیزوں میں
دم رکھتی ہے، یعنی وہ مرد سے پہلے یہ کمال حاصل کر لیتی ہے کہ وہ کیا کرے، کمال کی طرف جو ہے وہ حرکت کرے، اور اس کی جو صلاحیت پیدا کر لیتی ہے کہ خداوند عالم سے رابطہ برقرار کرنے میں۔ خوب، اب یہ جو ہے تقلید کس میں کی جاتی ہے، یعنی کن چیزوں میں تقلید جائز ہے۔ میں نے پچھلی بار بتایا تھا کہ اصول دین میں تقلید نہیں ہے بلکہ فروع دین میں تقلید ہے۔ اصول دین انسان کی اپنی عقل و فکر کے اعتبار سے قبول کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ فروع دین میں جو ہے وہ تقلید جائز ہے کہ وہاں پر انسان کیا کرے، ان 3 شرائطوں میں کسی میں ایک حاضر ہو۔ مسلمان شخص کا اصول دین کے بنسبت اعتقاد الہی اور شناخت رکھنا ضروری ہے، اور اصول دین میں تقلید نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کی شناخت اس کے لیے ضروری ہے، وہ صحیح ہے غلط ہے، جس طرح سے اس کی عقل سالم قبول کرتی ہے اس اعتبار سے ہی وہ عمل کرے گا۔ کسی اور کہے کہ نہیں، کوئی اور یہ کہے کہ نہیں بھئی توحید ہے یعنی اللہ واحد ہے، کوئی اور کہے ہم نے مان لیا یہ چیز، نہیں، ہماری عقل خود جو ہے اس چیز پر قدرت رکھتی ہو کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ پروردگار عالم کیا ہے، واحد ہے، وہ عدل کرتا ہے، وہ جو اس کی امامت و قیامت کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس پہ اپنی عقل کے اعتبار سے جو ہے وہ ایمان لاتا ہے۔ بس یہاں پہ کیا کہتے ہیں، انسان اصول دین میں کسی کی پیروی نہیں کر سکتا۔ انسان جو اعتقاد رکھتا ہے وہ اس پہ محکم ہو، ٹھیک ہے نا، وہ سمجھنے والا ہو کہ ہاں یہ چیز موجود ہے، لیکن اگر وہ ظاہراً یہ چیز کو قبول کر لیتا ہے پس وہ مسلمان ہے اور مومن ہے، یعنی اسلام اور ایمان کے تمام احکام پر جاری ہوتے ہیں، اس کے اوپر جاری ہو جاتے ہیں، لیکن احکام دین کے بنسبت ضروری ہے کہ انسان کیا ہے، یقینی مسائل کے علاوہ ہر شخص کو چاہیے یا تو مجتہد ہو، احکام کو دلیل سے حاصل کر سکے، یا مجتہد کی تقلید کرے یا احتیاط پر عمل کرے، ٹھیک ہے، اس کا وظیفہ جو بھی عمل ہے اس کے اوپر وظیفہ، اس کے اوپر تکلیف ہے، اس پہ کیا ہے، یقین حاصل ہو جائے، اپنے وظیفے کو انجام دے دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی ایک انسان کے اوپر اگر یہ واجب ہے کہ وہ نماز پڑھے، تب وہ نماز کیسے پڑھے، یا تو وہ مجتہد کو فالو کرے کہ کس مجتہد نے، یعنی جس مجتہد کو، مثلا جیسے آغا سستانی کی اگر کوئی تقلید کر رہا ہے تو آغا سستانی نے جس طرح سے کہا ہے نماز پڑھنے کے لیے وہ اس طرح سے نماز بجا لاتا ہے، اور وہ کیا ہے اس چیز میں اطمینان حاصل کر لیتا ہے کہ ہاں جس طرح سے انہوں نے بولا تھا اسی کے اکارڈنگ وہ کیا ہے فالو کر کے نماز روزے کو پابندی سے ادا کر رہا ہے، بس اس کے دل کو اطمینان پہنچ گیا، یعنی اس نے اپنی ڈیوٹی، اس نے اپنی تکلیف کو کیا کر دیا، انجام دے دیا ہے، ٹھیک ہے نا، بس اتنا کافی ہو جاتا ہے۔ یا مجتہد کی تقلید کرے یا تو احتیاط کے اوپر عمل کرے، یا خود وہ مجتہد ہو، یعنی اتنا علم اس کے پاس ہونا چاہیے کہ وہ کیا کرے، خود اپنی جو ہے جو مسائل ہے اس کو آیت و روایت کی روشنی میں خارج کر سکے اور اس پر مطمئن ہو کر جو ہے وہ عمل کر سکے۔ خوب، تقلید کس کی جائے، خوب، اب جو ہے تقلید جس کی کرنی ہے اس کی بھی کچھ شرائط ہے کہ تقلید کس کی جانی چاہیے۔ تقلید اس شخص کی ہوتی ہے کہ جو بالغ ہو، عاقل ہو، شیخ نشری، حلال زادہ، عادل، زندہ وغیرہ جو بھی چیزیں پچھلے درسوں میں شرائط بتائے جاتے ہیں، اسی پر جو ہے اگر کسی مجتہد کے اندر وہ چیز ملتی ہے، کوالٹیز ملتی ہیں، تو اسی کی تقلید ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اجمالی طور پر علم ہو کہ وہ مسائل جو اسے درپیش ہے، اگر آپس میں مجتہدین کے درمیان میں اختلاف ہے، اس کے درمیان میں مثلا بہت سارے سوالات ہیں، اگر اس کو یہ نہیں پتہ چلتا ہو کہ اب وہ اس چیز میں کس کی تقلید کرے، تو وہاں پر وہ کیا کرے گا، جو عالم ہے، جو مجتہد سب سے زیادہ جو ہے علم رکھتا ہے اسی کو وہ فالو کرے گا، تو وہ کیا کرے گا، عالم کے اوپر جو ہے وہ عالم کو فالو کرے گا، یعنی جو ان میں سے سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوگا، جو سب سے زیادہ جاننے والا ہوگا، اسی کو وہ کیا کرے گا، وہاں پر اسی کے اوپر اسی کے احکامات پہ جو ہے وہ عمل کرے گا، ٹھیک ہے۔ عادل کسے کہتے ہیں، یعنی عادل وہ شخص ہے جو اپنے تمام واجب شدہ کاموں کو بجا لائے، حرام سے جو ہے وہ ترک کرنے والا ہو۔ عادل ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ بظاہر ایک اچھا شخص ہونا چاہیے، یعنی اہل محلہ یا ہمسائے یا ہم نشینوں کے بارے میں دریافت کیا جائے
تو اس کی اچھائی کی وہ لوگ تصدیق کریں، یعنی لوگ جو اس کے اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، جاننے بوجھنے والے ہیں، ہمسائے ہیں، تو وہ اس کی اچھائیاں یعنی جو واجب کام ہے وہ واجبات کو ادا کرتا ہو، محرمات سے پرہیز کرتا ہو، ان ساری چیزوں میں کیا ہونا چاہیے، وہ بالکل پختہ ہونا چاہیے اور اس چیز کی گواہی لوگ دینا چاہیے۔ اگر یہ بات اگرچہ اجمالاً معلوم ہو کہ درپیش مسائل میں مجتہدین کے فتوے ایک دوسرے سے مختلف ہوئیں، تو ضروری ہے کہ اس مجتہد کی تقلید کی جائے جو عالم ہو، یعنی زمانے کے دوسرے مجتہدین کے مقابلے میں کیا ہو، احکام الہی کو سمجھنے اور بوجھنے والا بہتر صلاحیت رکھتا ہو، ٹھیک ہے نا۔ جہاں پر بھی ہمیں جا کر اگر ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ ہاں ان چیزوں میں اختلاف ہے تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو سب سے پہلی کڑی یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ان 10 اگر مثلاً 10 مجتہد ہیں، 10 میں جو ہے اختلاف ہو رہا ہے کسی مسئلے پر، تب یہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہے، یہاں پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان 10 میں سے سب سے زیادہ صلاحیت رکھنے والا، مسئلوں کو سمجھنے والا کون ہے، ان میں پختہ کون ہے، ان کے اوپر مقدم کون ہے، تو وہ چیزیں اسی کو ہم کیا کریں گے، فالو کریں گے۔ مجتہد اور عالم کی شناخت 3 طریقوں سے ہوتی ہے، یعنی ایک مجتہد اور ایک عالم کو کس طرح سے پہچانا جائے، کس طرح کی سے اسے جانا جائے، اس کی شناخت حاصل کی جائے، اس کے 3 جو ہے وہ طریقے ہیں۔ سب سے پہلا انسان خود کو یعنی انسان کو خود یقین ہو جائے کہ فلاں شخص مجتہد یا عالم ہے، مثلاً وہ خود اہل علم اور مجتہد ہو اور عالم کے پہچانے کی صلاحیت رکھتا ہو، یعنی خود اہل علم ہونا چاہیے اور مجتہد ہو، اور عالم کو پہچاننے کی صلاحیت وہ انسان میں خود ہونا چاہیے، یعنی فلاں شخص مجتہد ہے یا عالم ہے، یہ خود انسان کے اندر اتنی صلاحیت ہونا چاہیے کہ اس چیز کو پہچان سکے کہ سامنے والا کیا ہے، یعنی درک کرنے کی جو صلاحیت ہے، جو اس کو سمجھنے کی صلاحیت ہے، اس کے اندر کیا ہونی چاہیے، موجود ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ 2 ایسے اشخاص جو خود عالم و عادل ہوں، یعنی مجتہد یا عالم کو پہچانے کی صلاحیت رکھتے ہوں، کسی مجتہد یا عالم ہونے کی تصدیق کریں، بشرط یہ کہ دوسرے عالم اور عادل ان کے تردید نہ کریں، اور بظاہر کسی مجتہد یا عالم ہونا ایک قابل اعتماد اہل خبرہ ماہر صاحب علم شخص کے قول سے بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ یعنی دوسرا راستہ یہ ہے کہ کوئی یعنی ایسے لوگ کہ جو خود عالم و عادل ہوں، یعنی عالم ہوں یعنی علم رکھنے والے ہوں، اور عادل لوگ ہوں یعنی غلط چیزیں نہ کہنے والے ہوں، یا تو خود مجتہد ہوں جو عالم کو پہچانتے ہیں، جو عالم کو جانتے ہیں، یعنی وہ صلاحیت ان میں ہو، یعنی کسی کے مجتہد یا عالم ہونے کی تصدیق کر دی جائے، اور اس شرط کے ساتھ کہ دوسرے عالم و عادل ان کی تردید نہ کریں، یعنی ایسے شخص ہوں کہ کوئی اور ان کی کاٹ نہ کرتا ہو، ان کی باتیں مانی جاتی ہو، خوب ان کی بولنا، ان کے قول کی کیا ہو، تصدیق ہو۔ کسی مجتہد یا عالم ہونا ایک قابل اعتماد اہل خبرہ لوگ کے جو بہت ماہر ہوتے ہیں، جو صاحب علم ہوتے ہیں، وہ شخص کے قول سے ثابت ہو جاتا ہے، یعنی کہ ایسا گروہ کے جو خبرہ کے ہوں، یعنی جو لوگ خود یعنی علم میں ماہر ہوں، مہارت رکھتے ہوں، ان کے بھی کہنے سے کیا ہوتا ہے، یہ چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ خوب تیسرا یہ کہ کوئی شخص عاقلانہ روش کے تحت کسی فرد کے اجتہاد یا عالمیت کے بارے میں مطمئن ہو جائے، مثلاً کچھ اہل علم جو مجتہد اور عالم کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہوں، کسی کے مجتہد یا عالم ہونے کی تصدیق کریں اور ان کی تصدیق سے انسان مطمئن ہو جائے، یعنی ایسے شخص، یعنی اگر ابھی میں ہوں اور مجھے جاننا ہے کہ مجتہد کون ہے، میرے طرف میں ایسا کوئی شخص ہے کہ جو خود عالم ہے، یعنی خود جاننے والا ہے، خود وہ کیا ہے، عادل شخص ہے جو جاننے والا ہے، مہارت رکھتا ہے، اب اس نے کہہ دیا کہ فلاں شخص جو ہے وہ مجتہد ہے، بس میرا دل مطمئن ہونا چاہیے کہ سامنے والے نے اگر یہ چیز کہہ دی ہے کہ ہاں وہ مجتہد ہے، تو خود اس کے اندر کی صلاحیت اس چیز کی گواہی دیتی ہے کہ اس نے جس کی تصدیق کی ہے وہ لائق اعتبار ہے اور وہ مجتہد کہلانے اور ماننے کے لائق ہے۔ اب جو ہے وہ فتویٰ حاصل کرنا ایک مجتہد کا، مثلاً اگر ہم خامنائی کی یا اگر سستانی کی یا کسی بھی مجتہد کی اگر ہم تقلید کرتے ہیں تو اس کے جو فتاویٰ ہیں تو وہ کہاں سے حاصل ہوتے ہیں، اس کو جو فتویٰ سننا ہے، خود مجتہد تو کہتا نہیں آ کر، ٹھیک ہے نا، تو وہ ہم کہاں سے حاصل کریں گے، ہماری رسیدگی مجتہد تک تو نہیں ہے، تو کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے یہ کہ خود مجتہد سے اس کا فتویٰ سننا، یعنی ڈائریکٹلی ان کا فتویٰ سننا انہی سے،
دوسرا یہ کہ یہ چیز جو ہے ظاہراً بہت زیادہ ممکن نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے، ایسے دو عادل اشخاص کا سننا جو مجتہد کا فتویٰ بیان کرے، یعنی ایسے لوگ بولیں کہ جو کیا ہیں مجتہد کا فتویٰ بیان کرتے ہوں، اور وہ لوگ یعنی دو کی گواہی اس فتوے کے لیے کافی، یعنی دو عادل شخص اسی چیز کو بیان کرے۔ تیسرا یہ کہ مجتہد کا فتویٰ کسی ایسے شخص سے سننا جس کے قول پر اطمینان ہو، یعنی کسی ایسے شخص کا بیان کرنا کہ جس کے اوپر ہمارا دل اطمینان حاصل کر لے کہ ہاں اگر فلاں مولانا نے ہمیں یہ فتویٰ بتایا ہے، بس ہمارا دل مطمئن ہونا چاہیے کہ اگر انہوں نے اس چیز کو بیان کیا ہے، مجتہد کے فتوے کو بیان کیا ہے، بس وہ کیا ہوگا، صحیح ہوگا۔ چوتھا ہے کہ مجتہد کی کتاب مثلا توضیح وغیرہ جو ہوتی ہے، توضیح المسائل کا پڑھنا، شرط یہ کہ کتاب کی صحت کے بارے میں اطمینان ہو، یعنی جو توضیح ہمارے پاس ہو وہ صحیح ہے، اس میں کوئی جو ہے وہ ملاوٹ نہیں ہے، کوئی تبدیل شدہ نہیں ہے، بس وہ اطمینان ہو کہ ہاں یہ جو کتاب ہمارے پاس ہے اس کے اندر کوئی بھی شک و تردید کی گنجائش نہیں ہے، بس اس سے جس طرح سے عام طور پہ ہمارے پاس ہے، اگر ہمیں کسی فتوے کو جاننا ہوتا ہے تو ہمارے گھروں میں توضیح المسائل موجود ہوتی ہے کہ جسے اٹھا کر ہم پڑھ لیتے ہیں، تو ہمیں کیا ہے، اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ تو یہ چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ کس توضیح وغیرہ کے ذریعے سے فتوے کو حاصل کرنا ہے، یعنی جب تک انسان کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ مجتہد کا فتویٰ بدل چکا ہے، وہ کتاب میں لکھے ہوئے فتوے پر عمل کر سکتا ہے۔ یعنی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی ہیں، یعنی اگر کوئی چیز قبلاً حرام نہیں تھی، ٹھیک ہے، آج سے 20 سال پہلے حرام نہیں تھی، اب 20 سال میں تبدیلیاں اتنی آ گئی ہیں کہ مجتہد مجبور ہو گیا کہ شرائط ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ ان چیزوں کو کیا ہے، حرام قرار دینا ضروری ہو گیا۔ اب 20 سال پہلے کی جو توضیح چھاپ کے ہمارے پاس تھی، اب وہ اس کے اندر وہ چیزیں حرام نہیں تھیں، اب لیکن مجتہد نے 20 سال کے بعد 25 سال کے بعد جو ہے کسی ایک چیز کو حرام قرار دے دیا، ٹھیک ہے، اب وہ حرام قرار دے دینا یہ چیز ہے کہ وہ چیز توضیح میں نہیں ہے، تب تک ہم نے اس کو فالو کیا جب تک وہ صحیح تھا، اب جب تبدیل ہو گیا تو ہم توضیح کو نہیں لیں گے بلکہ وہ فتوے کو جو جاری ہوا ہے ریسنٹلی اسی پر عمل کیا جائے گا۔ احتمال ہو تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے، یعنی مثلا یہ جو بدل گیا ہے فتویٰ، اب انسان کیا کرے گا، اسی کو فالو کرے گا، بلکہ اس کے اندر وہ اس چیز کو فالو نہیں کرے گا جو کتاب میں ہے۔ خوب، یہ چند چیزیں تھیں جو بہت ہی مہم ہیں فتوے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، فالو کے اعتبار سے، تقلید مجتہد کیا ہے، تقلید کس سے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں۔ خوب، 5 سوالات آپ لوگوں کی خدمت میں۔ سب سے پہلا یہ کہ جس کے اوپر تکلیف جاری ہو جاتی ہے، یعنی جس کے اوپر احکام الہی جاری ہو جاتا ہے، وہ کن لوگوں پر ہوتا ہے، یعنی جو 3 خصوصیات ہیں کہ جب تک وہ چیزیں اس کے اندر نہیں پائی جاتی اس کے اوپر تکلیف جاری نہیں ہوتی، وہ 3 چیز کیا کیا ہیں۔ دوسرا سوال یہ کہ بلاغت کی، ایک عورت کی بلاغت کی علامت کیا ہے، کتنے سال میں ایک عورت بالغ ہوتی ہے۔ تیسرا سوال یہ کہ عادل کسے کہتے ہیں، یعنی کس شخص کو عادل کہتے ہیں، اس کی علامتیں کیا ہونی چاہیے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہاں یہ شخص عادل ہے۔ چوتھا سوال یہ کہ یعنی مجتہد کا فتویٰ کیسے حاصل کیا جائے، یعنی جو طریقے بتائے گئے ہیں وہ طریقوں کو مختصراً طور پر بیان کریں۔ 5واں سوال آپ لوگ کی خدمت میں یہ کہ اگر بہت سارے مجتہدین کے اگر درمیان کسی ایک مسئلے پر اختلاف ہو تو وہاں پر ایک مکلف کی یعنی پیروکار کی کیا ڈیوٹی ہوتی ہے، اسے بیان کرے کہ وہاں پر اسے کیا کرنا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔